مفتی صاحب مشرک بھائی جو غیر اللہ سے مدد کا قائل ہو اور دعاؤں کا قائل ہو، اس کے گھر قربانی کا گوشت آئے گھر سے آئے تو کیا کھانا جائز ہے؟ اگر اس نے خود ذبح کیا ہے تو مشرک کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. اگر ذبح کسی اور نے کیا، مسلمان نے کیا، تو پھر حلال ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ گوشت کا مالک کون ہے، جانور کا مالک کون ہے. گوشت کے حلال یا حرام ہونے کا اس سے تعلق ہے کہ ذبح کرنے والا کون ہے. ذبح اگر مسلمانوں میں کوئی مشرک کرے گا جو کہ مسلمان ہوتا نہیں ہے، مشرک کہاں سے مسلمان ہو گیا، تو شرک کرنے والے کا ذبیحہ قبول نہیں ہے، سوائے اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی. وہ اللہ نے مستثنیٰ کیے ہیں کسی وجہ سے. اللہ نے عیسائیوں اور یہودیوں کو کچھ پروٹوکول دیا ہے اہل کتاب ہونے کی بیس پہ. ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، ان کا ذبح کردہ ہمارے لیے حلال ہے اگرچہ وہ مشرک ہوں. لیکن مسلمانوں میں کوئی شرک کرے گا تو اس کو پروٹوکول نہیں دیا ہے، کیونکہ وہ تو اسلام میں پیدا ہوا نا، وہ تو توحید کے ماحول میں پلا بڑا ہے. وہ کیسے شرک کر رہا ہے؟ تو اس کا جرم یہود و نصارہ کے جرم سے بڑا جرم ہے. نہیں آ رہی بات؟ اس کا جرم بڑا ہے، لہٰذا اس کی عورت سے نکاح بھی حلال نہیں ہے اگر کوئی مسلمانوں میں شرک کرتا ہے. وہ عورت اگر شرک کرتی ہے تو اس سے بھی نکاح حلال، یعنی کسی کی بہن بیٹی سے اگر وہ خود لڑکی شرک کرتی ہے تو اس سے بھی نکاح حلال نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو دو چیزوں میں بہت خیال کرنا ضروری ہے. جس کا عقیدہ شرکیہ ہو لیکن وہ تعویل نہ ہو، بالکل پکا ڈھکا شرکیہ، واضح لفظوں میں کہتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، مختار کل ہیں، مشکل کشا ہیں، جب چاہیں جہاں سے چاہیں مدد کر سکتے ہیں. کوئی واضح لفظوں میں اس طرح کی بات کرتا ہو تو وہ پھر اسلام سے خارج ہے. تو اس کوئی خاتون ہو تو اس سے بھی نکاح جائز نہیں، کوئی مرد ہو تو عورت کے لیے بھی اس سے نکاح جائز نہیں، اس کا ذبیحہ بھی کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. لیکن اس میں شک وہم نہ کریں، پکا ڈھکا ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تھوڑا پانی بھی پلا دیں ذرا. جمعے کے دن نا میں بول کے میرے بالکل گلوکوز لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اب میں کھانا کھاؤں گا تو کھانا میں نہیں کھاؤں گا، میں رات کا کھانا، کیونکہ میں نے پھوڑ دیے پراٹھے. اور جمعے کو ناشتہ بھی ہم دیر سے کرتے ہیں تو دیر سے ناشتہ، پراٹھے پھوڑے ہوئے ہوں، پھر ابھی دوپہر بھی کھا لیا، پھر رات بھی کھا لیا، تو ایک دن دھماکے کے ساتھ اطلاع آ جائے گی، اخبار میں آ جائیں گے. اور وجہ موت کوئی اچھی ہوگی نہیں. آدمی شہید ہو کوئی اچھا لگتا ہے، تو وجہ موت پراٹھے ہوں، جو میڈیکل رپورٹ بنے کہ کیوں مرے، کہ جی اس دن پراٹھے بھی کھائے تھے، پھر دوپہر بھی پھوڑا، پھر رات کو بھی پھوڑا، اس لیے مر گئے. تو کوئی اچھی موت قیامت میں کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ اللہ کہیں کسی اور وجہ سے مرتا. تو پھر اس کا حل میں نے یہ رکھا ہے، جب دوپہر کو کھانا نہیں تو تھوڑی سی چائے پی لیتا ہے. چائے بھی اچھی چیز نہیں ہے لیکن یہ کہ تسلی ہو جاتی ہے، رات تک آدمی چل لیتا ہے آرام سے.